سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ بتا دیجئے کیا میری آواز آپ لوگوں کو برابر آ رہی ہے؟ میری آواز آپ کو پرفیکٹلی آ رہی ہے، برابر آ رہی ہے میری آواز؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے، جی الحمدللہ آ رہی ہے۔ چلیے الحمدللہ۔ بسم اللہ۔ اسکرین بھی شو ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں نے سلائیڈ شو کیا ہے آپ کے سامنے، کیا اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی تھوڑا سا یہ بتا دیجئے، کنفرم کر دیجئے۔ جی بہتر آ رہی ہے الحمدللہ۔ چلیے بہتر بہتر، بسم اللہ۔ یہ ہماری کلاس روزانہ اسی وقت ہوا کرے گی، جو شرکت کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وقت پر شرکت کریں، اور کلاس کے شروع میں مجھے ریکارڈنگ کے لیے تھوڑا سا ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے کے لیے بتا دیں۔ اور دوسرا ہے کہ زوم پر ہو رہی ہے، زوم پر 45 منٹ تک، 45 منٹ تک کلاس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم گروپ میں آپ کو دوسری لنک شیئر کریں گے، اس لنک سے آپ دوبارہ سے کلاس جوائن کر لیجیے گا اگر یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ تمام کا جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں آج کے ہمارے اس کورس کا نام ہے اسٹڈی اینڈ ریسرچ ایپلیکیشن کورس۔ یہ کورس آن لائن ہے، اور یہ کورس کرایا جا رہا ہے شیخ القمہ اسکلز ہب کے پلیٹ فارم سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کورس کو جو ہے اس درد اور جذبے کے ساتھ ہم نے شروع کیا، اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم نے کرایا ہے کہ خاص کر جو علماء کرام ہیں اور مدارس کے جو دینی فضلاء ہے، وہ نئی دنیا کے بارے میں یا موبائل وغیرہ کے بارے میں، بالخصوص اینڈرائڈ موبائل کے استعمال سے صحیح انداز میں واقف ہوتے نہیں۔ آج موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس کے صحیح استعمال سے واقف ہوتے ہیں۔ زیادہ تر وقت ہمارا بیکار کی فیس بک اسکرولنگ میں، ٹک ٹاک میں، انسٹاگرام میں، یا ادھر ادھر کسی نہ کسی گروپ میں پیسوں مباحثے میں ہمارا وقت جو ہے نا ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایسے بہت سے افراد ہیں اور ایسے بہت سے ادارے ہیں جو اس فکر کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ دینی مدارس کے فضلاء و فاضلات یا اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ ہیں ان کو موبائل اور ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال سے آشنا کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے ہمارا یہ کورس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جو چیز، یہ مختصر سا آپ کے سامنے سلائیڈ آ رہی ہے۔ یہ کورس کا مقصد، یہ کورس کیوں کرایا جا رہا ہے؟ موبائل بنیادی طور پر اینڈرائڈ جو کہ موبائل کو آپریٹ کرنے کا ایک اہم سافٹ ویئر ہے، دراصل موبائل اس لیے بنایا گیا تھا کہ کال یا میسج کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ ہو سکے۔ لیکن اب موبائل کی ضرورت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ موبائل تقریباً ہر انسان کی روزمرہ کی ضرورت بن چکی ہے۔ موبائل پہلے پہل صرف کال وغیرہ کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، پھر سادہ موبائل موجودہ جدید اینڈرائڈ موبائل میں تبدیل ہو گیا۔ اور آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ آج ہمارا یہ اینڈرائڈ موبائل اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ ہر وہ کام جو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ میں ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، اب ہم آسانی کے ساتھ وہ سارا کام اپنا اینڈرائڈ موبائل کے اندر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اینڈرائڈ موبائل کے فائدے اور نقصانات۔ اینڈرائڈ موبائل کے جہاں بہت سے فائدے ہیں، وہیں اس کے بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ ان نقصانات میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضائع ہونا ہے۔ اگر انسان کو اس کا درست اور مثبت استعمال نہیں آتا ہے تو آپ یقین کریں گھنٹوں کے حساب سے انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ تو اس کے لیے موبائل جو ہے اینڈرائڈ موبائل بہت بہترین چیز ہے،
اگر آپ اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، اور آپ اپنا ڈھیروں وقت ضائع کر رہے ہوں گے۔ دیگر اس کے نقصانات اور بھی ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے، دینی نقصان بھی ہے، طبی نقصان بھی ہے، بہت سارے نقصانات ہیں اینڈرائڈ موبائل کے، لیکن ان میں جو سب سے اہم ہے وہ وقت کا ضیاع ہے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو وقت کو بڑا تول تول کر جو ہمیں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے، لیکن اینڈرائڈ موبائل میں وقت کدھر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے ہم موبائل کا درست استعمال کیسے کریں اور اپنے موبائل سے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں عام طور پر موبائل جو ہے نا، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کیسے کریں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ موبائل کا استعمال سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کو آ ہی جاتا ہے، لیکن موبائل کا صحیح استعمال کیسے کریں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بغیر سیکھے موبائل کا صحیح استعمال ہو ہی نہیں سکتا، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اور میں ایک اور بات اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ اگر اس دور میں کسی کو کہا جائے کہ بھائی آپ اینڈرائڈ موبائل کو استعمال نہ کریں، تو سامنے والا کہے گا کہ بھائی پتہ نہیں، یہ آدمی شاید لگتا ہے 1947 کے زمانے کا آدمی ہے، 1947 کے زمانے کی روح اس کے اندر حلول کر گئی ہے کہ یہ کہہ رہے کہ بھائی موبائل استعمال نہ کرو، ہے نا؟ کیونکہ آج موبائل چھوڑنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو پھر ہم لوگوں کو موبائل کا استعمال نہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں لوگوں کو کہ اس کا صحیح استعمال کرنا آپ سیکھیے۔ آپ اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں، اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں، اور ان نقصانات سے بچ سکتے ہیں جو موبائل کے نقصانات ہیں۔ موبائل کے نقصانات کو ہم فائدوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اینڈرائڈ موبائل کے جو نقصانات ہیں ان کو ہم بدل سکتے ہیں فائدوں میں۔ تو بہت سی مثبت سرگرمیاں جو موبائل کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ تو آج کا کورس اس کے حوالے سے کہ ہم اپنے موبائل کو یہ اپنا اپنا کیمرہ بند کر لیں، ذرا کرم میں کیمرہ ابھی بند کر دیجیے۔ مفتاح انصاری اپنا کیمرہ بند کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو موبائل کا کارآمد استعمال کیسے کریں گے یہ چیز ہمیں سیکھنا تھا۔ دوسری چیز ہے کہ دیکھیں، آپ کو کوئی بھی چیز تلاش کرنا ہے، کوئی حوالہ تلاش کرنا ہے، قرآن کی آیت تلاش کرنا ہے، کوئی حدیث ہے اس کا کوئی حوالہ ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی اپلیکیشنز ہیں جو ان تمام امور کے لیے ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا کرتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم جو یہاں پر استعمال کرنا سیکھیں گے۔ کورس کا تعارف، ہم نے سمجھا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نظر آتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کا صحیح استعمال جانتے ہیں۔ اس کا درست استعمال بغیر سیکھے نہیں آ سکتا، تو ہم آج سیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ ہر شعبے کے افراد اپنی دلچسپی کے لحاظ سے موبائل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح مدارس کے طلباء، مدارس کے علماء، مدارس کے فضلاء بھی اس کا مثبت استعمال کر کے اپنے علمی، معلوماتی اور تحقیقی سرگرمیوں کو بہترین انداز میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ موبائل آپ کی علمی سرگرمیوں میں کس طرح معاون بن سکتا ہے؟ آپ کا کسی چیز کو سمجھنے سمجھانے کے لیے یا سیکھنے سکھانے کے لیے یہ 5 روزہ کورس اسٹڈی اینڈ ریسرچ ایپلیکیشن آن لائن کورس اس کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اس کورس کے اندر انشاءاللہ قرآنی الفاظ و آیات کو تلاش کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، قرآنی آیات کو کیسے تلاش کریں گے، تفسیر، فقہ، احادیث، میراث، اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ ڈیزائننگ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کوئی 30 سے زائد اپلیکیشن پر ڈسکس کریں گے اور جانیں گے۔ ان میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا قرآن کریم سے متعلق قرآنی الفاظ و آیات کو تلاش کرنے کا طریقہ۔ ہم کیسے کسی بھی لفظ کو چند لمحوں کے اندر مکمل حوالے کے ساتھ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے، وہ لفظ کہاں کہاں پر آیا ہے، کہاں کہاں پر کس معنی کے اندر آیا ہے، یہ کس شکل میں کس انداز میں آیا ہے، ہم مکمل حوالے کے ساتھ یہ ساری چیزیں چند سیکنڈ میں جان سکتے ہیں۔ ہم اس کورس میں پڑھیں گے کہ خاص طور پر یہاں پر
میں ایک چیز ذکر کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ایپلیکیشن کورس ہے، اس میں ہم یہ قرآن کریم کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے، ہم جب مدارس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں حروف اصلیہ، اصلی حروف، حروف اصلی، تو جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں روٹ ورڈز، تو روٹ ورڈز کے اعتبار سے، حروف اصلی کے اعتبار سے بھی ایک ایک لفظ کو پہچاننا یا اس کو جاننا یا اس کو ڈھونڈنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن کریم میں حروف اصلی کے اعتبار سے الفاظ کہاں پر کس شکل میں استعمال ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ہم چند لمحوں کے اندر جو اپنے سامنے لے کر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو مختلف لغات، مختلف معاجم میں الفاظ قرآن تلاش کرنے کا طریقہ، کہ مختلف لغات، عربی لغات ہے، اردو تفاسیر سے استفادے کا طریقہ۔ ہمارے یہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی تفسیر اگر چاہیے تو اس کے لیے اپنے موبائل میں کوئی 8-10 انسان نے نا ایپلیکیشن انسٹال کر کے رکھا ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے الگ ایپلیکیشن، اس کے لیے الگ ایپلیکیشن، 8-10 ایپلیکیشن انسٹال کر کے رکھتے ہیں، جس سے موبائل میں بھی پرابلم ہوتا ہے، موبائل بھر جاتا ہے، موبائل ہینگ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر تفسیر کی، کیونکہ اب تقریباً ہر تفسیر کی الگ الگ ایپلیکیشنز بنی ہوئی ہے، موجود ہے، تو اس کے لیے انسان ہر ایک کے لیے جو ہے نا الگ الگ ایپلیکیشن انسٹال کر کے رکھتے ہیں۔ جبکہ ایسی ایپلیکیشن بھی موجود ہے کہ آپ ایک ہی ایپلیکیشن کے اندر 2-3-4-5 نہیں بلکہ 20-25 تفاسیر آپ بیک وقت دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بیک وقت جو ہے نا 20 سے 25 تفاسیر کی کتابیں اور ان کا سارا مواد اس کے اندر موجود ہے۔ بلکہ ایسی اپلیکیشن بھی موجود ہے کہ ان میں بیک وقت جو ہے 200-250 عربی تفسیر، عربی کتب کا ذخیرہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پہ نا ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ ساری چیزیں جب پلے اسٹور پر موجود ہے، یہ ساری ایپلیکیشن پلے اسٹور پر موجود ہے، تو اس کورس میں پھر سکھایا کیا جائے گا، بتایا کیا جائے گا؟ ایسا کیا ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا سیکھیں گے ہم اس کورس کے ذریعے؟ تو میں بتا دوں، اس کا اندازہ تو آپ کو اسی وقت ہوگا جب آپ اس کلاس میں شریک ہوں گے اور اس 5 روزہ کورس کو آپ کریں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ آگے کی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ عربی یا اردو کے کسی بھی ایک لفظ یا چند الفاظ کے ذریعے حدیث کو تلاش کرنے کا طریقہ۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں نے نا، اس سے پہلے ہم نے کئی مرتبہ ایک کورس کئی بیچز کو کرایا ہے، بہت سے لوگوں نے شرکت کی۔ وہ جو ایپلیکیشن کورس کا جو ہمارا پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا، تھوڑا شارٹ میں ہوتا تھا وہ کورس، تو جنہوں نے استفادہ کیا نا، ان میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمیں پہلی بار ان ایپلیکیشن کے بارے میں پتہ چلا ہے، ہمیں پہلے سے ان ایپلیکیشن کے بارے میں بالکل معلومات نہیں تھی۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس کورس کے بعد ہمیں جو ہے بہت ساری چیزیں سامنے آئی۔ لوگوں نے، ہم آخر میں کورس کے آخر میں لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ کھل کر جو ہے اپنے تاثرات کا اظہار کریں کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا، کن چیزوں کے بارے میں آپ کو پہلی مرتبہ جو ہے یہاں سے آگاہی ملی۔ تو الحمدللہ جو شرکا ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بہترین تبصرے کرتے ہیں، جو آخر میں ہم ان کے کچھ تبصروں کو آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے آپ کو بہت سی چیزیں ملے گی، کچھ احادیث مبارکہ کے حوالے سے، عربی اردو کے الفاظ کی ترتیب کے حوالے سے احادیث کو تلاش کرنے کا طریقہ کار، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ انگلش کا بھی اس میں اضافہ کر لیا جائے کہ انگلش کے ذریعے سے بعض وقت نا کچھ لوگ پوسٹ بھیجتے ہیں انگلش میں، کچھ احادیث ہم لوگوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، غلط ہے، ضعیف ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، اوتھینٹک ہے نہیں ہے۔ اب ہمیں وہاں بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو انگلش ورڈز کے ذریعے سے، انگلش الفاظ کے ذریعے سے حدیث کو تلاش کرنی ہے نا۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ترجمہ بھیجتے ہیں حدیث کا، اردو حدیث ہوتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، غلط ہے، حدیث کا حوالہ کیا ہے۔ اب وہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے، عربی بھی ہو تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اردو تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر اردو الفاظ کے ذریعے سے حدیث کو پتہ کرنا کہ حدیث کون سی کتاب کی ہے، حدیث نمبر کیا ہے، اس حدیث کی تفصیل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں جو ہم آسانی کے ساتھ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے
इसी तरीके से हम पोस्ट डिजाइनिंग के ताल्लुक से भी जानेंगे कि हम पोस्ट डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, अच्छी बातों के हवाले से, या कुरान करीम की अच्छी बात है, आयत है, अहादीस है, तो उनके हवाले से हम पोस्ट कैसे बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमें बास टाइम जो है ना अरबी मतन चाहिए होता, या अरबी मतन है उसका उर्दू ट्रांसलेशन चाहिए होता, मिलता नहीं है, हमें उर्दू ट्रांसलेशन चाहिए, या अरबी मतन है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए, तो वो हम कहाँ से कैसे मिल सकता है, हमें कहाँ मिलेगा। ये सारी चीजें जो हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे, और मुस्तनद जराए से देखेंगे। मुस्तनद जराए यानी आपके सामने आप जब ढूंढ रहे होगे और इस तरीके से आप रिसर्च कर रहे होंगे, तो आपके सामने जो डेटा आएगा वो बिल्कुल मुस्तनद होगा, मुस्तनद चीज आपके सामने होगी, आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं, और उसको अपनी पोस्ट में, अपने बयान में, अपने किसी मजमून में, अपने किसी तहकीकी मकाले में उसको जो आप कॉपी कर सकते हैं, उसको कोड कर सकते हैं। अहादीस की सेहत और ज़ौफ के बारे में मुकम्मल और मुफस्सल मालूमात एक क्लिक पर, सिर्फ एक क्लिक पर, जिसके लिए हमें कई कई दिन लग जाते हैं ढूंढने में, रिसर्च करने में, एक क्लिक पर चंद लम्हों के अंदर आप किसी भी हदीस के हवाले से जान सकते हैं कि इस हदीस का मेयार क्या है, इस हदीस की सेहत क्या है, इस हदीस की सनद क्या है, इस हदीस के रावी कौन है, उसके जो रावी है वो रावी किस दर्जे के हैं, ये हदीस कहाँ कहाँ पर आई है, किस किस मुहद्दिस ने इसको, इस हदीस को अपनी किताब में नकल किया है, जगह दी है, और इस पर क्या हुक्म उन्होंने लगाया है, और इस पे क्या कलाम उन्होंने किया है, सारी चीज इंशाल्लाह एक क्लिक के अंदर आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह चंद मिनट में जो है आप देखिए, हमने यहाँ पर तो लिखा है, देखिए चंद मिनट्स में किसी भी हदीस का हवाला मुकम्मल तफसील के साथ आप देख सकते हैं। चंद मिनट्स जो लिखा है ना, हमारा तो दिल ये करता है कि यहाँ पे हम लिखे चंद सेकंड, चंद सेकंड के अंदर, लेकिन चंद मिनट्स में यहाँ लिखा है कि भाई ये किसी को मुबालगा महसूस ना हो, कि कोई भी कहेगा कि चंद मिनट के अंदर, चंद सेकंड के अंदर हदीस का हवाला कैसे मिल सकता है, या ऐसा कैसे हो सकता है, तो किसी को ऐसा मुबालगा ना लगे, मुबालगे से बचने के लिए हमने जो है ना यहाँ पर चंद मिनट्स लिखा है। वरना हकीकत तो ये है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि चंद सेकंड के अंदर जो है ना हमारे पास हदीस के हवाले आ जाते हैं। मैं इस हवाले से अपना एक दो किस्सा आप लोगों को सुना देता हूँ। ऐसा होते रहता है अक्सर कि एक मर्तबा, तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है, एक मर्तबा एक इदारे में जाने को मिला, और वहाँ के असातिज़ा वगैरह से कुछ अच्छी ताल्लुकात थी, और बड़े असातिज़ा से मैं इस्तिफादा वगैरह भी किया करता था। तो वहाँ के, तो मैं गया, और वहाँ पर उस वक्त सालाना इम्तिहानात हो रहे थे मदरसे में, सालाना इम्तिहानात हो रहे थे। तो उसी दौरान जो है इम्तिहान चल रहा था, एक तालिबे इल्म जो कि मिशकात शरीफ का गालिबन या दौरे हदीस शरीफ का तालिब इल्म था, और वो खड़ा हुआ और उसने खड़े होके कहा कि भाई ये जो हदीस पर्चे में आई है ना, सवालिया पर्चे में हदीस जो आई है ना, तो ये इसके अल्फाज मुझे लग रहा है कि सही नहीं है, यानी अल्फाज शायद आगे पीछे है, या कुछ अल्फाज में रद्द बदल है, इस तरह उसने कहा। अब ये उसने सवाल किया, अब वो सवाल लेकर जो है ना इदारे के जो अहादीस के बड़े असातिज़ा थे उनके पास लेकर गए, और कहा कि भाई ये देखिए ये बच्चा ये सवाल कर रहा है कि जो हदीस में सवालिया पर्चे में जो हदीस आई है, तो उसमें अल्फाज में थोड़ा बहुत कुछ रद्द बदल है, समझ रहे हैं आप, थोड़ा डाउट है अल्फाज में। अब असातिज़ा जो हदीस के असातिज़ा से उन्होंने तलाश करना शुरू किया वो हदीस उस किताब के अंदर, तकरीबन आधे से पौन घंटा गुजर गया, उन लोगों को हदीस मिली नहीं कि हदीस है कहाँ पर किताब में। तो वहीं कुछ असातिज़ा और भी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये शेख अलकमा, इसको इस बारे में थोड़ी अच्छी मालूमात है, ये शायद बता देगा। तो मुझे बुलाया गया, तो मैं गया वहां पे। तो मुझे उन्होंने कहा कि देखो ऐसा ऐसा सवाल है, और हदीस किताब में है कहाँ ये देखना है। तो मुझे जो है ना असातिज़ा किराम अहादीस की जो किताब थी वो मेरे सामने करने लगे। तो मैंने कहा हजरत ये किताब तो आप अपने पास ही रहने दीजिए, मैं जो है ना अपना जो दज्जाली मुन्ना है उसके अंदर तलाश करके आपको बताता हूँ। और वो वाकई कह रहा हूँ कि चंद सेकंड के अंदर
میں نے نا وہ حدیث کا پورا ریزلٹ ان کے سامنے پیش کر دیا کہ حدیث نمبر کیا ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہے، راوی کون ہے، کیا ہے، ساری چیزیں جو ان کے سامنے آ گئی یہ چیز. تو وہ سارے اساتذہ جو ہے نا بڑے حیران کہ ہم آدھے وہ پون گھنٹے سے ہم تلاش کر رہے تھے، ہمیں ملی نہیں. تو مجھے بڑی حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے بھائی، یہ چیز. تو یہ ہے موبائل کا صحیح استعمال. جو لوگ احادیث پڑھنا پڑھانا کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا مینولی طور پہ احادیث کو ڈھونڈنا بہت مشکل کا کام ہوتا ہے، کئی کئی دن لگ جاتے ہیں. جب ہم کوئی مضمون لکھ رہے ہو، کوئی مقالہ لکھ رہے ہو، خود سے احادیث تلاش کرنا ہو یا پڑھانے کے لیے حوالہ دینے کے لیے کرنا ہو تو بہت وقت لگتا ہے اس کے اندر. لیکن ہم نے موبائل کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ ڈھونڈ کے نکال کے دے دیا. تو یہ ساری چیزیں جو موبائل اپلیکیشنز ہمارے لیے بہت اچھی طرح سے کارآمد ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ایک ساتھی بڑے اچھے دوست تھے اور بڑے اچھے استاد بھی ایک ادارے میں، ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کا موبائل دیکھا تو موبائل کے اندر بہت ساری اپلیکیشنز تھی، ہر ایک کے لیے الگ 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 اپلیکیشن انہوں نے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی یہ چیز. تو میں نے کہا یار اتنی ساری اپلیکیشن تمہارے پاس. تو مجھے بولنے لگا ابے تیرے کو کیا سمجھے گا، میرا بہت کام رہتا ہے، میرے کو یہ کرنے کا رہتا ہے، وہ اتنے حوالے دیکھنے کا رہتا ہے، یہ کتاب پڑھانے کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، میرے کو بہت کام ہے. میں نے کہا جناب آپ کی بات ٹھیک ہے، اللہ آپ کی خدمت قبول کرے، مگر اتنی ساری اپلیکیشن. تو بولے بول تو رہا ہوں میرے کو اتنی ساری اپلیکیشن، میرے کو بہت کام رہتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ایک اپلیکیشن میں آپ کا سارا کام ہو سکتا ہے. تو بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر میں نے ان کو بیٹھ کے ساری تفصیل سے بتایا کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے یہ چیز. تو یہ کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے اپنے بتائے سے، اور بھی قصے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے رہتے ہوں گے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. کئی عربی و اردو فتاوی جات میں انتہائی آسانی سے مسئلے کو تلاش کرنا، مسئلے کو تلاش کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. اچھا اب کسی کے ذہن میں شاید یہ بات آ رہی ہوگی کہ دیکھیں جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں نا، آخر میں ہم سوال کی نشش بالکل رکھیں گے، آپ وہاں پہ اپنے سوالات بالکل کر سکتے ہیں. ابھی آپ سن لیجئے گا. اچھا اب دیکھیں ہمیں مسئلے تلاش کرنا ہوتے ہیں فقہی مسئلے. تو کوئی کہہ رہا ہوگا کہ بھائی یار ہم تو گوگل پہ آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں، گوگل پہ آ جاتا ہے دارالعلوم بن نوری ٹاؤن کا، آ جاتا ہے دارالعلوم دیوبند کے آ جاتے ہیں جو ہے فقہ فتاوی جات آ جاتے ہیں، جامعۃ الرشید کے آ جاتے ہیں، اور دو تین ادارے ہیں ان کے بھی آ جاتے ہیں یہ چیز. ٹھیک ہے لیکن دیکھیں آپ گوگل پہ جب اگر تلاش کر رہے ہیں نا تو آپ کا جو گوگل ہے وہ صحیح کام کرے گا نہیں کرے گا یہ نہیں کہہ سکتے. گوگل پہ جب آپ تلاش کر رہے ہیں فقہی مسائل، روز مرہ کے جو مسائل ہے، زکوٰۃ سے متعلق ہے، حج سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہے، تجارت سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، وہ سارے فقہی مسائل، تو گوگل جو ہے نا آپ کو کہاں کہاں گھمائے گا آپ کہہ نہیں سکتے. اور اس کے بعد جس آپ کے سامنے جو ریزلٹ آئے گا وہ مستند ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی نہیں کہہ سکتے. مستند چیز آپ کے سامنے آئے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اس سلسلے میں اب اتنا کام ہو چکا ہے، اتنی آسانی ہو چکی ہے کہ ہم جو ہے مستند ذرائع سے مستند حوالے اور مستند فتاوے جو ہے نکال سکتے ہیں، مسائل کو تلاش کر سکتے اور ان کو اپنے پاس کاپی کر کے بھی رکھ سکتے، ان کو آگے شیئر بھی کر سکتے مکمل تفصیل کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ. تو یہ فقہی مسائل کے تعلق سے بات ہو گئی. لغات سے، لغات کے ذریعے سے تصنیف کا کام اگر آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مقالہ نویسی کرتے ہیں، آپ مضامین لکھتے ہیں، تصنیف و تالیف کا آپ کا اگر کام ہے تو موبائل پر ہی رہتے ہوئے یہ سارے کام آپ نہ کر سکتے ہیں. آپ کو کتاب تیار کرنی ہے، آپ کو مقالہ تیار کرنا ہے، آپ کو نوٹس تیار کرنا ہے، آپ کو اپنے مقالے یا اس کی کتاب کی کمپوزنگ کرنا ہے، تو آپ موبائل پہ سارا کام کر سکتے ہیں. سارے حوالے جات کو جو اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں. پلے اسٹور پہ بہت ساری اپلیکیشن آپ کو مل جائے گی، نوٹ پیڈ کے نام سے ہے، اور بھی بہت ساری اپلیکیشن ہے جو یہ سارے کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن اس کورس کے اندر جو ہم اس کام کے لیے آپ کو اپلیکیشن بتائیں گے اس کی خصوصیت ہی کچھ اور ہوگی. وہ آپ جب دیکھیں گے، جب استعمال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نوٹ پیڈ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں وہ ان کی بات الگ ہے، لیکن اس کی بات الگ ہے. دیگر اپلیکیشن کے اندر وہ سہولت موجود نہیں ہے
جو ہم آپ کو بتائیں گے جو اپلیکیشن اس کورس کے اندر جو آپ پڑھیں گے سیکھیں گے، تو آپ اپنی کتاب کے لیے مقالے وغیرہ کے لیے ساری چیزوں کو جمع کرنا ہے، ایک جگہ لے کے آنا ہے، ترتیب دینا ہے، ان کی سیٹنگ کرنا ہے، فارمیٹنگ وغیرہ کرنا ہے، سارا کام کر کے آپ جو ہے فائنل کام جو ہے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر وغیرہ پہ آخر میں کتابی شکل دینے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو آسانی مل جائے گی۔ پھر لغات سے متعلق ہے، تو لغات سے متعلق جو ہے آپ کو لغات کا ذخیرہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کون کون سی لغات کا جو ہے بہترین استعمال کر سکتے ہیں، ڈکشنری کا جو ہے کتنی قسم کی ڈکشنری ہوتی ہے اور ان کے کیا کیا اسلوب ہوتے ہیں، اسالیب کیا کیا ہوتے ہیں، اس کے انداز کیا ہوتے ہیں، اور کون سی ایسی اپلیکیشن ہے جن کے ذریعے آپ کسی بھی عربی، اردو اور انگلش لفظ کے معنی جان سکتے ہیں، اور ان لغات کا تعلق تینوں زبانوں سے ہوگا، عربی، اردو، انگلش۔ ایسے ہی ایک اپلیکیشن ہے کہ آپ عربی، اردو، انگلش تینوں لینگویجز میں کسی بھی لفظ کو تلاش کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم کے الفاظ کو وہاں پہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح سے آپ جو ہے اس کے اندر اپنی صرفی تحقیق کے بارے میں جان سکتے ہیں، نحوی تحقیق کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ بھائی یہ لفظ ہے، یہ جملہ ہے، اس کی نحوی تحقیق کیا ہوگی، اس کی صرفی تحقیق کیا ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم کی نحوی تراکیب کے لیے آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کی نحوی تراکیب کیا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اپلیکیشن سے استفادہ اس حوالے سے بھی کر سکتے ہیں جی۔ اسی طرح سے آپ آ جائیں میراث کے تعلق سے۔ میراث کے مسئلے کو حل کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ترین مسئلہ ہوتا ہے۔ فقہی مسائل کے اندر ہی میراث بھی شامل ہے، لیکن میراث کے حوالے اور میراث کے مسئلے کو جو ہے نا، وہ اتنے بھائی ہے، اتنی جائیداد ہے، اور یہ ہے، ساری چیزیں جو ہے نا کئی دن لگ جاتا ہے اگر نئے فضلہ ہے یا نئے مفتیان کرام ہے تو اس کا جواب بنانے میں، لکھنے میں، لیکن ہم وہ سارا مسئلہ چند سیکنڈ میں حل کر سکتے ہیں، چند سیکنڈ کے اندر بالکل آسانی کے ساتھ۔ یعنی جو کام کئی گھنٹوں میں ہو رہا ہے اس کو، میراث کے اس مسئلے کو آپ آسانی سے چند لمحوں کے اندر جو ہے حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے آ جائیے جی۔ ایسی اپلیکیشنز کا تعارف جن کے ذریعے آپ اپنی پوسٹ، تحریر اور اشعار کی بہترین ڈیزائننگ موبائل پر ہی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو بھی سیکھیں گے، اور ہلکی پھلکی جو ہے پوسٹ وغیرہ، اشتہار وغیرہ کو ڈیزائن کرنا، اس کو تیار کرنا، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ عصری تعلیم سے متعلقہ کچھ جدید و مفید ایپس کا تعارف جی۔ دیکھیں یہ کورس جی، آپ اگر سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنا سوال آخر میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہم نے یہ کورس گزشتہ کئی مرتبہ کرایا ہے، تو لوگوں کے سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں دو اضافی چیزیں کی۔ اس یہ ہے کہ مزید بھائی صاحب اپنا مائک میوٹ رکھیں جی۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں جی؟ تو ہم نے مزید اس میں کچھ اضافہ یہ کیا ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہوئے ان کے تاثرات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی اپلیکیشن کا اضافہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ رہنمائی لوگوں کو کر سکے، لوگوں کا جو شکوہ تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ آپ عصری تعلیم کے تعلق سے، کہ ہمارے جو بچے وہ گھر میں گیم کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ ان کو سنبھال نہیں سکتے تو ماں باپ بھی ان کو موبائل دے دیتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو، کارٹون بیٹھ کے دیکھو تم، مگر ہمیں پریشان مت کرو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بچے اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو کیا سکھا سکتے ہیں موبائل میں؟ بچوں کی بلکہ اسکولنگ آپ پوری پوری کرا سکتے ہیں، بچوں کو اسکول کرا سکتے ہیں، بلکہ آپ کالجز کے سبجیکٹ جو ہے پورے پورے بچوں کو وہاں سے پڑھا سکتے ہیں۔ ساری چیزیں آپ کو، بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے آسانی کے ساتھ مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہو گئی۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے سرسری طور پہ کرایا تھا، لیکن ہم ہر چیز کو جو ہے تھوڑا تفصیل سے ایک ایک چیز کو ہے، پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ بھئی ایپ کا، اپلیکیشن کا آئیکن وغیرہ دکھا کے، نام بتا کے آگے بڑھ جاتے تھے کہ بھئی یہ چیز ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے، کیسے چلائیں گے، لوگوں کو تھوڑا وہ اس میں بھی دقت ہوتی ہے، تو اس چیز کو بھی ہم جو ہے استعمال کر کے بتائیں گے آپ کو۔ اچھا، آن لائن اور آف لائن اپلیکیشنز کا فرق، ٹھیک ہے؟ یہ کیا فرق ہوتا ہے، فائدے اور نقصانات، یونیکوڈ اور پی ڈی ایف فارمیٹ کا فرق کیا ہے، فائدے اور نقصانات ان کے، عربی اور اردو کی بورڈ کا استعمال، بہترین کی بورڈ کون سا ہے اس حوالے سے،
ٹھیک ہے، موبائل اپلیکیشن مینجمنٹ کے بہت ساری موبائل اپلیکیشن جمع ہو رہی ہے موبائل میں، تو اس کو مینجمنٹ، اس کا مینجمنٹ کیسے ہوگا، اس کو آپ سنبھالیں گے کس طرح سے، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے اس کے اندر دیکھیں گے۔ جی آگے آ جائیے۔ نیچے دی جانے والی ہدایات پہ مکمل کورس میں لازماً عمل کیجیے۔ کلاس میں ہمیشہ اپنا اصل نام لکھ کر آئیں، جس نام سے آپ نے جو ایڈمیشن لیا ہوگا اس نام سے، تاکہ وہ آپ پورے کورس میں آپ کی پہچان ہو۔ کلاس میں پڑھائے جانے والے اسباق، کسی ڈائری یا رجسٹر وغیرہ پر خوبصورت نوٹس بنائیں، لکھیں، اور کلاس کے فوراً بعد گروپ میں چیک بھی ضرور کرائیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز اور یہ بھی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے سامنے جب کسی ورکشاپ کا، کسی کورس کا اشتہار آتا ہے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی فری ہے یا پیڈ ہے، اور اس تعلق سے عجیب عجیب قسم کے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی کوئی بھی ورکشاپ اگر ہو رہی ہے، کوئی کورس اگر ہو رہا ہے، اس کا اشتہار اگر آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ عجیب عجیب سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا چیز ہے، یہ کیا شروع کیا ان لوگوں نے، یہ کیا اس طرح سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ آپ کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے فائدے مند ہے تو آپ ضرور اس میں ایڈمیشن لیجیے، اور آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہے تو ختم کیجیے۔ اگر آپ کے لیے فائدے مند ہیں، آپ کی کسی نہ کسی حوالے سے اگر وہ آپ کے لیے مفید ہے، تو آپ کو اس کی کچھ قیمت دینی پڑ رہی ہے، تو آپ اس کی کچھ قیمت بھی دے سکتے ہیں، دیجیے بلکہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو اس لیے کہ کورس تیار کرنے میں، اس کا مواد جمع کرنے میں، یا ادارے کے کچھ اخراجات ہوتے ہیں، اس ساری چیزوں میں جو ہے وہ معمولی سی جو فیس دی جاتی ہے اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ جی اچھا یہاں پہ کہ خواتین کلاس کے دوران اپنے مائک اور کیمرے خصوصی طور پر بند رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ اور کلاس کے ختم ہونے پر سبق کے حوالے سے اپنی قیمتی تاثرات لازمی بتائیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو کورس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا جن کا اس کورس میں داخلہ ہوا ہے یا ہوگا، ان کے لیے اہم نوٹ اس کورس کے لیے کہ اس کورس میں دیے جانے والا مواد، کلاس کی آئی ڈی، پاسورڈ، پی ڈی ایف، موبائل کی ایپس، سب کچھ جو ہے آپ کے پاس امانت ہوگی۔ ریکارڈنگز جو ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آگے شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اس کو آگے شیئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آ رہے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، سوالات کے مرحلے کی طرف، اور اس سے پہلے ہم تاثرات لے لیتے ہیں کہ گزشتہ بیچ میں جن لوگوں نے کورس کیا ہے تو ان کے تاثرات کیا تھے۔ جی یہ ایک مفتی صاحب ہے، ان کا تاثر ہے، ٹھیک ہے، ان کے نام وغیرہ کو ہم نے نہیں لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ ان 4 دنوں کے کورس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ علوم کے سمندر کو کوزے میں سمو دیا گیا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ استاد محترم نے اس مختصر وقت میں، یعنی صرف 4 گھنٹوں میں، اتنی زیادہ اپلیکیشن کا تعارف ہی نہیں کرایا، بلکہ عملی طور پہ ہر چیز کو انوکھے انداز میں سمجھایا بھی۔ جی دیکھیں یہ ایک اور ساتھی تھے، ان کا تاثر ہے، میں بنیادی طور پہ مدرسے میں، یہ جو تاثر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا، ان کا فیڈ بیک یہ بڑا طویل ہے، بڑا لمبا تھا، اس میں سے ہم نے کچھ مختصر سے الفاظ یہاں پہ جمع کیے۔ انہوں نے جو فیڈ بیک دیا تھا بڑا لکھ کر، بڑے تفصیل سے دیا تھا۔ اسی طرح سے نیچے آپ دیکھیے، میں بنیادی طور پہ مدرسے میں مشکات کا طالب علم ہوں اور موبائل ایپس کا زیادہ استعمال نہیں جانتا۔ اس کورس سے مجھے جو فائدہ حاصل ہوا، پی ڈی ایف اور یونیکوڈ فارمیٹ کی تفصیل سے آگاہ نہیں تھا، الحمدللہ اب ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چند سیکنڈ میں آدمی کوئی بھی آیت مبارکہ کی تفسیر، حدیث مبارکہ کا حوالہ، یا کسی کتاب میں سے کوئی موضوع یا کوئی فتویٰ تلاش کر سکتا ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے فیڈ بیک دیا ہے۔ اگر کوئی اس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہے تو وہ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ جی یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے، میں میٹنگ ختم کر رہا ہوں، اگلی میٹنگ کی لنک آپ کو گروپ میں دی جا رہی ہے، تو آپ وہ دوبارہ سے 1-2 منٹ رک کر جوائن کر لیجیے گا، 2-3 منٹ رک کے دوبارہ جوائن کیجیے۔ ساتھیوں کے جو سوالات ہیں وہ سوالات ہم لے لیں گے۔ آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کورس میں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کی معمولی سی فیس 150 150 روپیہ رکھی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ میٹنگ اینڈ کی جا رہی ہے، اگلی میٹنگ میں آپ شرکت کر لیجیے۔ بسم اللہ۔ 2-3 منٹ کے بعد آپ